ایک طرف یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف امام حسن کے ان آخری الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہ بے اختیار ہمارا دل ان الفاظ کی پرعظمت صداقت کا منکر اور ان الفاظ کی ہیبت و شوکت سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن نے اپنی وفات کے وقت جو کچھ اپنے بھائی حسین سے فرمایا، یہ صرف انہی کا اجتہاد یا الہام نہ تھا، بلکہ صحابہ کرام کی اس تمام جماعت کا جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا تھا۔ یہی خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہاشمی کو نہ کسی صوبے کی مستقل حکومت عطا فرمائی اور نہ کسی بڑی فوج کا خود مختار اور ذمہ دار سپہ سالار بنایا۔ جنگ موطا میں آپ نے جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالاری پر نامزد فرمایا، مگر اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کو ان پر مقدوم اور قائم رکھا۔ حضرت علی کو چند روز کے خراج کی وصولی پر مقرر فرمایا، مگر یمن کی اعلیٰ حکومت و افسری مجاز بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو تشریف دی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بنو ہاشم کو ذمہ دارانہ عہدوں اور صوبوں کی حکومت پر معمول نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ دونوں اولین خلیفہ بنو ہاشم کی بڑی تعظیم و تکریم بجا لاتے اور ان کی راحت اور خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، اپنے کاموں میں انہی سے مشورہ طلب کرتے اور عموماً انہی کے مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے ایک موقع پر صاف فرمایا کہ اگر عرص نبوت کے ساتھ ان لوگوں کو حکومت بھی مل گئی تو وہ لوگوں کو اپنے حد سے زیادہ محکوم و مغلوب پا کر غرور قومی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس طرح اسلام کی حقیقی روح کو ضائع کر کے خود بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اہل جاہلیت کی عصبیت کی طرف ترغیب دلائے وہ واجب القتل ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی قرابت داری یا دوستی کی وجہ سے کسی کو امیر یا حاکم بنا دیا، حالانکہ مسلمانوں میں سب سے بہتر شخص مل سکتا تھا، تو اس نے خدا و رسول اور تمام مسلمانوں کی خیانت کی۔ غرض صرف حضرت امام حسن کی یہ عقیدہ نہ تھا کہ خاندان نبوت کے لیے شرف نبوت ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ شرف حکومت کو جمع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہی عقیدہ اکثر دوسرے صحابہ کرام کا بھی تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں شرک کو مٹانے اور شرک کے امکانات کا استحصال کرنے کے لیے سادات امام اکثر دوسرے صحابہ کرام کا بھی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے شرک کو مٹانے اور شرک کے امکانات کا استحصال کرنے کے لیے سادات اعظام کو جو سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کی حکومت اور مادی دولت کا خواہش مند بھی نہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل رسول ہونے کا پورا ثبوت پیش کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم نہ فرماتے کہ سادات اعظام کے لیے صدقہ حرام ہے، تو ہم کو یہ توقع ہو سکتی تھی کہ سادات یعنی خاندان نبوی کی مستحق خلافت اور شہنشاہی کا حقدار ہے، لیکن آپ کا خاندان نبوت کے لیے یہ انتظام فرمانا سب سے بڑی دلیل اس عرض کی ہے کہ دنیاوی حکومت اور سلطنت اور مادی دولت سے بے تعلق ہونا آپ اپنے خاندان والوں کے لیے آپ اپنے تجویز فرما چکے یا الہام الہی سے معلوم کر چکے تھے۔ سادات اعظام کے لیے یہ اتنا بڑا فخر ہے اور ان کے مرتبے کو اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو شریعت اسلام سے تعلق رکھتی ہیں ان پر جس قدر رشک کریں